اس ٹرانزیکشن کو اگر سمجھنا ہے تو ظہور کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم رجعت پر آئیں گے انشاءاللہ۔ ظہور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ایک ایسی مثالی حکومت آئے گی جو اس دنیا نے پہلے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، بچے کویشچن کرتے ہیں، یہ بچے ابھی بھی کویشچن کر سکتے ہیں کہ ایسی مثالی حکومت جس میں ظلم ہو ہی نہ، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ دنیا میں سارے لوگ ایسے ہو جائیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، کوئی غریب نہ رہے، اتنی اچھی حکومت کیسے آ سکتی ہے؟ ایسی حکومت پہلے آئی ہے اس دنیا میں؟ جی آئی ہے۔ یہ جو ہم نہیں بتاتے نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے لوگوں کے کلچر میں، اس کی یہ ایک وجہ یہ ہے، ایسی حکومت آئی ہے، جیسی حکومت آنی ہے وہ حکومت پہلے بھی آئی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حکومت وہی حکومت ہے۔ تاریخ نے اس سے زیادہ کامیاب، اس سے زیادہ خوبصورت حکومت نہیں دیکھی ہے۔ وہ سب کچھ جو ہوگا، ہاں وہاں بے طریقے اتم ہوگا، اس کا سکیل اور ہوگا، کیونکہ آخر زمان ہے، ظہور ہے، اور بہت سے مقدمہ ہے قیامت کا، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی عدل الہی کو جو قیامت کے دن دیکھنا ہے، جو بغیر ٹرانزیکشن کے ممکن نہیں ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اسی عدل کو جب کوفہ میں لوگوں نے عدل علی کی شکل میں دیکھا، لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ لوگ علی کے خلاف کرپشن کی وجہ سے نہیں آئے، علی کے خلاف عدل کی وجہ سے آئے۔ علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا۔ کبھی موقع ملے تو اس پہ ذرا کام کیجئے گا۔ حکومت امیر المؤمنین، خوبصورت ترین حکومت، کامیاب ترین حکومت، جس میں کوئی غریب باقی نہیں رہا تھا، کوئی فقیر باقی نہیں رہا تھا۔ آج کوئی حکومت ہے، یہ جو حکومتیں پوری دنیا کا پیسہ لوٹ کے لے جا رہی ہیں، وہاں بھی غریب ہیں، وہاں بھی بے گھر ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی ملک میں آپ کو فقیر نہ ملے۔ مملکت علی ابن ابی طالب میں کوئی فقیر نہیں تھا۔ اس کے دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف نعرہ حیدری نہیں ہے، اس پہ اگر بحث ہو۔ حکومت امام زمان یہ نہیں ہے کہ عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی اور کچھ نہیں، نہیں، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا مظہر ہے۔ جو کچھ ہوگا اس کا ایک چھوٹا سا لازمہ یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہوگا۔